کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہٹ کے کیا کرے؟ اپنے خواہش کی پیروی کرے، اپنی خواہش کے مطابق چلے، میں کیا چاہتا ہوں، میرے دل میں کیا ہے۔ اب تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ سیمپل بنا دیا، سٹینڈرڈ بنا دیا گیا ہے کہ جو دل کہتا ہے وہ مانو، اور بچوں کو بھی ہم یہی تربیت دیتے ہیں۔ تربیت کیا دینی چاہیے؟ بھائی دل نہیں، اگر تمہیں کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، کوئی مسئلہ پیش ہے، تو اس کے حل کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف آؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے، وہ کیا حل اس کا پیش کرتا ہے۔ کہ اگر تم بڑے مضطرب ہو، معاشرے کے ستائے ہوئے ہو، رشتہ داریوں کے کھپائے ہوئے ہو، تو اس اللہ کے سامنے اپنی دعاؤں کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو صحیح۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو کسی مضطرب کی اضطراب کو وہ دور کرتا ہے، اور کون ہے جو اس سے ساری برائیوں کی اندھیروں کو ختم کر کے اس کو خوشیوں کے جو نور ہے اور اس کی روشنی ہے اس میں لاتا ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جتنا مرضی جہاں مرضی ڈھونڈتے رہو اپنے مسائل کے حل، لیکن آپ کو اپنے مسائل کے حل کہاں ملیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں۔ اگر یہاں سے نہیں ڈھونڈو گے، اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب نہیں دو گے، تو خدا کی قسم ہے کہ آپ کبھی بھی بے چینی سے نہیں نکل سکتے، آپ پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے۔ کیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت پڑھنی ہے، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ جو عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا، رات کو اس کو سکون کی نیند نہیں آئے گی، چین سے وہ سو نہیں سکتا۔ جس طرح نیند آنی چاہیے جو انسان کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، اس طرح کی نیند آپ کو نہیں آئے گی۔ آپ جتنی مرضی گولیاں لیں، جو نماز پڑھ کے سکون سے نیند آئے گی نا، وہ آپ کو گولی کھانے سے بھی نہیں آئے گی۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں، روزے ہیں، روزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمتیں رکھی، آپ کی صحت بہتر ہو جاتی ہے، آپ کے اندر وہ بیماریاں جو جڑ پکڑنا شروع کرتی ہیں وہ وہیں پہ بھوکے رہنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بھوکا کس وجہ سے رہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔